بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہربلس ٹی وی 786 اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم اے.ایس باسر۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پنجاب میں انڈیا سے لے کر پنجاب تک، یعنی انڈین پنجاب، پاکستانی پنجاب اور پنجاب کے نامناک میدانی علاقوں میں پائی جانے والی ایک مشہور و معروف بوٹی جس کو کہ برہمی بوٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے برہمی بوٹی کی پہچان کیا ہے، کون کون سے علاقوں میں وہ پائی جاتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اس کی مکمل پہچان کیا ہے، پتے کس طرح کے ہوتے ہیں، ذائقہ کس طرح کا ہوتا ہے، وہ کون کون سی بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہے، اس کو کس بیماری میں کون سی دوسری جڑی بوٹی کے ساتھ مکس کر کے مکسچر بنا کے پاؤڈر بنا کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے مزاج اس کا کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی مقدار خوراک کیا ہے، کون سی چیز بیماریوں میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، آپ کو مکمل اس کی انفارمیشن دیں گے اپنے چینل سے۔ تو دوستو، میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلیں تو دوستو، ہم بات کرتے ہیں برہمی بوٹی کے، ان کے مختلف زبانوں میں ان کے ناموں کے بارے میں، اس کے افعال کے بارے میں کہ وہ کون سی بیماریوں میں کس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے۔ آپ جان کر حیران رہیں گے کہ ایک ایسی بوٹی جو پنجاب میں پائی جاتی ہے، ہماری زمین میں پائی جاتی ہے، ہمارے علاقے میں پائی جاتی ہے، اور اس کا فائدہ اتنا کہ ایلوپیتھی کی آج تک کوئی دوا بھی ایجاد ہی نہیں ہوئی۔ قدرت نے ان جڑی بوٹیوں میں اتنی طاقت رکھی ہے، آپ یہ سب جان کر حیران رہیں گے۔ جی تو دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی تعارفی ویڈیو۔ ان کے اگر ہم دیگر زبانوں میں نام کی بات کریں تو سنسکرت میں برہمی، میڈکی پرنی، مانڈوکی، ہندی میں برہمی، بنگالی میں ساک برہمی یا نیر برہمی، اور تامل میں اس کو غیر برہمی کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف زبانوں میں، مختلف علاقوں میں مختلف ناموں کے ساتھ مشہور ہے، لیکن اس کو برہمی بوٹی کو برہم ڈنڈی سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ بعض لوگ برہمی اور برہم ڈنڈی کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کے سنسکرت میں اس کا نام یہ دیکھیں جی، بنگالی میں تھلکری، انگریزی میں اس کو انڈین پینیورٹ گوٹیوکولا اور انڈین پینیورٹ ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کو مختلف دوسری جو برہمی بوٹی ہے اور برہمی ڈنڈی ہے، ان کے نام ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مختلف زبانوں میں۔ تو اس کی جو اس کی قسموں کی اگر ہم بات کریں تو ایک قسم اس کو منڈوک پرنی ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا جو پتا ہوتا ہے وہ برہمی سے ذرا بڑا اور موٹا ہوتا ہے۔ اس کو ایک اور اس کی قسم جل نیم، جس کو برہمی بوٹی حکمہ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہ افعال و استعمال میں مقوی دماغ اور حافظہ ہے، مصفی خون ہے، ملین شکم اور مدر بول ہے۔ یہ زیادہ تر استعمال ہوتی ہے دماغ میں، دماغ کی کمزوری، بصارت کی کمزوری میں۔ اس کو بہت سارے حکامہ اس کو وہاں استعمال کرتے ہیں، اور اس کی جو مقدار ہے وہ 500 ملی گرام سے شروع ہو کر 1000 ملی گرام تک دینی چاہیے، اور بڑوں کے لیے 250 ملی گرام سے 3000 ملی گرام تک اس کو آہستہ آہستہ کم کرتے جانا چاہیے، اور بعد میں اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کا مشہور و معروف نسخہ آپ کی گوش گزار کر دیتے ہیں جی۔ برہمی بوٹی 4 ماشہ، مغز بادام 10 عدد، مغز کدو 6 ماشہ، مرچ سیاہ 7 عدد، الائچی چھوٹی 4 دانے لے کر ان کو گھونٹ لیں، اور گھونٹنے کے بعد ان کو روزانہ کی بنیاد پر آپ خالی پیٹ پئیں تو آپ کے یہ نظر کو اور دماغ کو اتنا تیز کر دے گی کہ آپ جو ہے حیران رہ جائیں گے، ایک دفعہ کا پڑھا ہوا جو ہے وہ ازبر اور زبانی یاد ہو۔ جی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ برہمی بوٹی کی پہچان کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، اس کے افعال و استعمال کیا ہیں، اس کا مزاج کیا ہے، اور وہ کن بیماریوں میں کن کن چیزوں کے ساتھ، جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر کیسے استعمال کی جاتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، دوستوں تک شیئر بھی کریں گے۔ نئی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ نئی جڑی بوٹی کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔